اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری 1145 ینزل ربنا ہمارا رب نزول فرماتا ہے کل لیلۃ ہر رات کو الی السماء الدنیا آسمان دنیا کی طرف حین یبقی ثلث اللیل الآخر جب رات کا تیسرا پہر باقی رہ گیا ہوتا ہے فیقول اور ارشاد فرمایا جاتا ہے ارشاد فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کا جواب دوں ومن یسألنی کوئی ہے جو مجھ سے مانگے فاعطیہ بس میں اسے عطا کروں ومن یستغفرنی کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے فاغفر لہ بس میں اسے معاف کر دوں۔ بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں بہت سنی ہے، اور جب انف ریپیٹیشن ہوتی ہے کسی بات کی تو وہ بات آفٹر اے پوائنٹ سب کانشیس مائنڈ میں انڈر ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو سنتے ہی یہ سب سوچتے ہیں کہ یہ تو مجھے پتہ ہے اینڈ وی موو آن۔ پھر ہمیں رک کے بار بار اپنے آپ کو ری ایٹریٹ تفکر کر کے ایفرٹ لگا کے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے بٹ ہاؤ مچ از اٹ اے پارٹ آف مائی لائف، یا اس میں ایسا کیا ہے جو میں آج سے پہلے نہیں دیکھ سکا، اور آج ہمیں وہ بات سمجھ آئے گی۔ جس بھی قرآن کی آیا پہ جو بھی حدیث ہم نے سن رکھی ہے ہر بار غور کرنے پہ کوئی نیا ہی راز کھلے گا انسانوں سے۔ ینزل ربنا ہمارا رب نزول فرماتا ہے۔ سب سے پہلا اصول کیا مطلب ہے اس نزول کا؟ none of us know، اور نہ ہمیں جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ فزیکل ڈسٹینس اللہ تعالیٰ کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ زمان و مکان سے بالا تر ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ یا پھر زمین کے کچھ حصے پہ ایک وقت میں رات ہوتی ہے، کچھ حصے پہ دوسرے وقت میں رات ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وی ڈونٹ نو دیز آنسرز ٹو دیز کوشچنز، اور جن لوگوں نے ان کے پیچھے جانے کی کوشش کی ہے وہ بہت بھٹکے ہیں اپنی زندگی میں، اور پھر بہت دور نکل گئے ہیں عقیدے کے بحث میں، اتنا دور کہ اسلام کے دائرے سے ہی باہر نکل گئے۔ اس لیے اس بحث میں نہیں پڑھنا ہم نے ہاؤ اٹ از ڈن، بس ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے کہ جب میرے پاس رات ہے اور رات کا تیسرا پہر ہے تو میرا رب میرے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تھنسٹ لیئر، کم سے کم جو پردہ ہو سکتا ہے انسان اور رب کے درمیان، وہ اس وقت میں ہے۔ دن میں کیا ہوتا ہے اکثر جب ہم رو رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، نماز لمبی پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، سجدے میں سر رکھے ہوتے ہیں، پاس سے کوئی گزرتا، ظاہر ہے گھر ہے، زندگی ہے، چل رہی ہے، کوئی سامنے آ جائے تو آپ کو اپنے آنسو صاف کرنے پڑتے ہیں، آپ کے سجدے لمبے کر رہے ہو رہے ہوں اور پیچھے کسی اور نے نماز پڑھنی ہے، آپ کے بعد کسی اور نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کو نماز جلدی ختم کرنی پڑتی ہے۔ اب یکسو نہیں ہو سکتے ہم، دنیا ہے، دنیا کے معاملات ہیں، کاروبار ہے، بڑا کچھ ہے، اور یہ بات تو ہمیں اس دنیا میں، عام سی دنیا میں دیکھ کے بھی پتہ ہے کہ جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے ان سے بات کرنے کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے، اور ہم دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا ہے، ہم نے دیکھے نہیں ہے کہ ایسی بیویاں جن کے ہسبینڈ باہر ہیں وہ رات رات بھر جاگ کے تیار ہیں بات کرنے کو، بیکاز دے لو دم سو مچ، اور ابھی وہ وقت ہے جب وہ بھی فارغ ہیں، یہ بھی فارغ ہے، تو محبت کا تو تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنا وقت چھوڑ کر آئیں گے، اوبیسلی وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، لیکن ہم محبت جب بھی سمجھنی ہے تو اسی دنیا سے سمجھیں گے نا۔ جو بھی سمجھ آئے گا اپنے بارے میں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کے بارے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں اندازہ لگانا ہوگا تو یہی اسی دنیا سے مثالیں اٹھا اٹھا کے اندازہ لگائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بلا کون رہا ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم ہمیشہ میسج کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ کال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں کال کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں میسج کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے ملنے آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کدھر رہ گئے ہو۔ اور یہ گلے شکوے کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے، اور یہ پکارے جانے کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے۔ ہر کسی سے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کون ہم سے کتنے دنوں بعد مل رہا ہے۔ اگر احساس نہیں، اگر محبت کا رشتہ نہیں، اگر تعلق گہرا نہیں ہے تو اللہ اور بندے کا رشتہ بڑا گہرا ہے۔ آپ محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کئی گنا زیادہ محبت کرتے ہیں اس محبت سے جو ہمیں اللہ سے ہے۔ ہمیں تو یہ ایکویشن ہی سمجھ نہیں آئی ابھی تک۔
ہم تو اپنی محبتوں کے گلے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو اپنی امیدیں ٹوٹنے کے گلے لے کے بیٹھے ہیں، ہم تو اپنے شکووں سے ہی باہر نہیں نکلے. یا اللہ میں نے آپ سے یہ چیز مانگی تھی، آپ نے نہیں دی. تھوڑی محبت ہوتی تو دے دی جاتی. محبت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو آگ میں نہیں پھینکا جائے گا بھلے آپ رو رہے ہوں پاس کھڑے ہو کے. The layer between the human being and اللہ تعالیٰ is the thinnest، سب سے پتلی ہے. ظاہر ہے پردے ہیں انسان اور رب کے درمیان، سب سے کم تر پردے ہیں جب رات کا تیسرا پہر ہے. ہم میں سے کچھ لوگ ابھی یہ محسوس نہیں کر سکتے، ہم اٹھ بھی جاتے ہیں 2 نفل بھی پڑھ لیتے ہیں، کیفیت نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں. ہم صرف اس ایک احساس سے اٹھ گئے ہیں، یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے ملنے آئیں اور میں نہ آؤں. شرمندہ نہیں ہوتے ہم جب کسی کی کال نہیں اٹھا رہے ہوں اور اگلی بار وہ انسان سامنے آ جائے. اللہ تعالیٰ کی کتنی ان اٹینڈڈ مسڈ کالز چھوڑ دی ہیں ہم نے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کیا ہو گیا. ابھی تک محبت کے اس درجے پہ نہیں پہنچے تھے، آج سے پہنچیں گے. کم از کم شوق، کم از کم دعا مانگنا شروع کر دیں، کم از کم تڑپ پیدا ہو جائے گی. بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں جو عبادت اس لیے کر سکتے ہیں جب انہیں آپ ایکسپلین کریں کہ یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا، تہجد پڑھنے سے یہ ہو جائے گا. بہت اچھی بات ہے. بہت سے لوگ صرف تڑپ سے اور ملنے کے لیے اٹھ جائیں گے، یا اللہ ملنے آئے ہیں. اللہ اب کیا ہوتا ہے، ہمیشہ میں نے اس حدیث کو ایز اے اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ پڑھا ہے کہ ہاں یہ ہوتا ہے. کل جیمنائی از دا اے آئی ٹول دیٹ آئی یوز، بڑا اچھا ہے وہ، آپ بھی اس کو یوز کریں اگر کچھ سوال وغیرہ ہیں تو وہ کوئی 10-15 منٹ کی بحث ہو گئی. I wanted to translate it in one way کیونکہ گرامر یہ کہہ رہی تھی and they said this is not a statement of fact. یہ تو ایک بلاوا ہے. immense محبت نظر آئے گی آپ کو اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ محسوس کریں. actually is the declaration of love. اعتراف ہے محبت کا، پیار کرتا ہوں میں تم سے، محبت کرتا ہوں اس لیے تم سے ملنے روز آسمان دنیا پہ علی العرش استویٰ سے آسمان دنیا پہ نزول ہوتا ہے. آپ سے ملنے کوئی اتنی دور سے آتا ہے. کیسے بھی آئی پی ہیں ہم، تو رونا رو رہے ہیں، یا اللہ فلاں بندہ جواب نہیں دیتا، یا اللہ دنیا نے بڑا پاؤں کے مت رکھا، یا اللہ دنیا بڑا پریشان کر رہی ہے، یا اللہ اکیلے رہ گئے ہیں. اکیلے کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان، اس کا رب ہے اس کے ساتھ. اس اعتراف ہے محبت، بے پناہ محبتوں کے سمندر اتارے جا رہے ہیں انسان کے اوپر. دوسرا اس کو انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ کل تم بھی اٹھنا. بار بار بتایا اب اٹھ کے کیا کرنا ہے، اب وہ بتایا جا رہا ہے. 3 طرح کی چیزیں جو ہو سکتی ہیں، یا تو آپ صرف پکاریں گے اللہ کو، یا آپ کا دل ایسا تڑپ رہا ہوگا کہ آپ کو نہیں بتا کہ کیا بات کریں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. sometimes you are in that situation، آپ کو نہیں پتا آپ نے کیا مانگنا ہے، شدید تکلیف میں ہیں، بس پکارے چلے جا رہے ہیں، یا ربی یا ربی یا ربی یا غفار. اللہ کے ناموں کی تسبیح بڑی پیاری ہے، اور زیادہ پیاری ہو جاتی ہے جب ہم اس کے ساتھ یہ لفظ نہ لگائیں، اللہ کے نام کو آپ اس لیے استعمال کریں. کلیجہ نہیں کٹتا، رب کا نام بھی ہم نے استعمال کرنا ہے. یا غفار، عرش ہلاتی ہوگی وہ تسبیح، آپ کو پوری 100 تسبیح کا دانہ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آہ نے ہلا دیا آسمانوں کو. یہ کون ہے اتنے درد اور محبت سے پکار رہا ہے؟ کون ہے پکارنے والا کہ جواب دیا جائے، میرے بندے میں حاضر ہوں. کلیجہ پھٹے انسان کا، وہ سما نہ سکے اگر اسے سمجھ آ جائے اللہ کی محبت. ہم تو ماں باپ اور استادوں کو یا بڑوں کو بھی اس طرح جواب نہیں دیتے. جی از آر میکسیمم ریسپیکٹ. میرے بندے میں حاضر ہوں، ایسا عالی ظرف رب. دوسرا آپشن کیا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ یا سالونی، مانگو آ کے. اپنے مائنڈ میں تو کلیئرٹی لاؤ، دس از واٹ یو وانٹ ان لائف، پھر ہی مانگیں گے نا اللہ سے. یا اللہ یہ چاہیے زندگی میں. کتابیں پڑھنی بھی ہیں اور لکھنی بھی ہیں، پڑھنے لکھنے والا بنا دیں اللہ. اپنا گھر بھی چلانا ہے، ساتھ 1 کروڑ لوگوں کا بھی ایک یہ ٹارگیٹ ہے زندگی میں، اتنی جاب جنریٹ کرنی ہے. کچھ بھی ہے، کلیئرٹی آف تھاٹ آئے گی اس وقت جاگ کے کہ ہاں یہ چاہیے مجھے زندگی میں. یا اللہ آپ سے ملنا ہے تو شرمندہ ہو کے نہیں ملنا، شرمندگی سے بچا لیں.
جتنا کام میرے حصے آپ نے ڈالا تھا وہ کام لے لیں. یا اللہ گھر میں بڑی مشکلیں چل رہی ہیں، جو بھی مانگنا دوسرے نمبر پہ ہے، پہلا نمبر صرف پکار کا تھا. اور تیسرا آپشن کیا ہے؟ اور کیا ہو سکتا ہے؟ معافی. کس کس گناہ پہ معافی مانگیں گے ہم؟ یا اللہ آپ کی محبتوں کی قدر نہیں کر سکے، یا اللہ آپ کی پکار کا جواب نہیں دے سکے، یا اللہ اذان ہوتی ہے ہم پتھروں کی طرح جم نہیں جاتے، یا اللہ ہمیں ان لفظوں کی تعظیم پتہ ہی نہیں ہے ابھی، یا اللہ پوری دنیا چھوڑ کے آپ تک نہیں آ جاتے. یا اللہ آپ بڑی دفعہ آپ کی بنائی ہوئی حد توڑی ہے کیونکہ گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں. ساری زندگی اپنی خواہشات کی عبادت کی ہے، یا اللہ معاف کر دیں. اعتراف ہی معافی ہو گیا ہے، یا اللہ. استغفار کہتے ہیں گناہ کور کرنے کو. میرے گناہ دنیا پہ عیاں نہ کر میرے مالک. لوگ روز ڈراتے ہیں، شیطان روز خوف دلاتا ہے، اور میں تیرے ایک نام کے آسرے پہ امید لگائے بیٹھی ہوں. جب کبھی آپ کا دل بے چین ہو تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ اللہ کے کون سے نام پہ اس وقت اعتبار نہیں لا رہے، کون سی صفت پہ ایمان کمزور پڑ گیا ہے. ہمارے تو ایمان بڑے کچے ہیں، یا اللہ دنیا کی میتھمیٹکس پہ ایمان آپ کی غیب کی طاقت سے زیادہ ہے. اعتراف تو ہو، اللہ کو تو بھرم نہیں دکھانی، اللہ کو تو پہلے پتہ ہے. اللہ کرے ہم یہ محبت ہر رات محسوس کر سکیں، ہر لمحہ محسوس کر سکیں. ہمیں پتہ ہو کہ رب بلائے تو جانا ہوتا ہے، اور جا کے بھلے دل کی رودات سنانی ہو. یوں اچانک نہیں ہوگا کہ میں نے الارم لگا دیا اور ہم تہجد کے لیے اٹھ گئے. پہلے تڑپ چاہیے، پھر دعائیں چاہیے، تبھی اٹھ پائیں گے، ورنہ 10 الارم بجیں گے ہم نہیں اٹھ پائیں گے. دنیا کی باقی تمام انعامات کی طرح، ہدایت کی طرح، یا اللہ ہمیں تہجد عطا کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.